بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 7. جس طرح ہم نے پہلے بتا دیا، ہم نے الدرس الاول الف پڑھ لیا. ابھی آپ لوگ اسی طرح کر لیں گے کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکالیں گے اور آپ لوگ جس طرح ہم پہلے ریٹن ورک پہلے کلاسز میں کر لیتے تھے آپ لوگ اسی طرح ریٹن ورک کریں گے. تو سب سے پہلے پیج پہ آپ لوگ اسی طرح کر لیں گے کہ نصاب برائے جماعت اول جو کورس کنٹینٹ ہے جس طرح آپ لوگ لکھتے تھے پہلے آپ لوگ وہ لکھیں گے. لیکن لکھنے سے پہلے آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، رائٹنگ آپ لوگ کریں گے نیٹ نوٹ بک میں، لیکن آپ لوگ کی رائٹنگ انتہائی خوش خط اور صفائی کا خوش خطی کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں گے. آپ لوگ رائٹنگ کرنی ہے تو آپ لوگ کوشش کر لیں کہ آپ لوگ کی رائٹنگ بہت زیادہ نیٹ ہو، بہت زیادہ صاف ہو، خوش خطی کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں. تو آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگ کا جو سب سے پہلے پیج ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ سب سے پہلے یہ کورس کنٹینٹ آپ لوگ یہ لکھیں گے، اسلامیات پلاننگ برائے جماعت ہشتم، نصاب برائے میاد اول سیشن 2020-21. اس کے بعد پھر آپ لوگ فہرست اسباق، لیکن فہرست اسباق آپ لوگ اسی طرح کر لیں گے کہ اس کی اوپر لائن بھی چھوڑیں گے اور اس کے نیچے لائن جو ہیڈنگ ہے جس طرح پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کی اوپر لائن بھی چھوڑیں گے اور اس کی نیچے والی لائن بھی چھوڑیں گے. سورۃ انفال ہے تو اس میں الدرس الاول الف، الدرس الاول بی، یہ پیج صفحہ نمبر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. احادیث نمبر 1 2 3، سبق قرآن پاک، تعارف، حفاظت، فضائل، صفحہ نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرہ پارہ نمبر 1 2 3 4 یہ آپ لوگ قرآن مجید میں پڑھیں گے. تو اسی طرح کورس کنٹینٹ کے بعد آپ لوگ اسی طرح کریں گے. یہ آپ لوگوں کا ڈیٹیل پیج ہے. جس طرح ہم پہلے ڈیٹیل پیج لکھتے تھے تو آپ لوگ ایک جس طرح میں نے لکھا ہے آپ لوگ اسی طرح آپ لوگ یہ نوٹ بک میں لکھیں گے. یہ آپ لوگ بلو مارکر سے لکھیں گے اور اسی طرح آپ لوگ پہلے سورت تو پھر اس کے بعد اوپر لائن بھی چھوڑیں، نیچے والا بھی چھوڑیں. سورۃ انفال الدرس الاول الف، آیات 1 تا 10، التمارین مشق. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اسی طرح کریں گے. ابھی میں جو طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگ اسی کے مطابق آپ لوگ لکھیں گے. سب سے پہلے جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیج جس طرح پیج ریڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ کریں گے. پھر اس کے بعد سوالات و جوابات کا ہیڈنگ ہے بلو مارکر سے یا بلیک سے آپ لوگ دونوں دے سکتے ہیں. تو آپ لوگ پھر اس کے بعد سوال اور جواب جس طرح ہم نے پہلے جو بھی ہیڈنگ ہو آپ لوگ اس کی اوپر لائن بھی چھوڑیں گے اور اس کی نیچے والی بھی لائن چھوڑیں گے. تو اسی طرح آپ لوگ سوال و جواب، سوالات و جوابات یہ آپ لوگوں نے دے دیا. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ سوال نمبر 1 آپ لوگوں نے لکھ لیا. اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دے دیں گے. جواب کے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگ ذہنی خاکہ جس طرح ہم مائنڈ میپ کہتے ہیں ذہنی خاکہ، تو آپ لوگ میں نے جو ہیڈنگ دی ہے ذہنی خاکہ تو اس کے بعد اس کی نیچے آپ لوگ اسی پیج پہ اگر جگہ زیادہ ہے وہ ذہنی خاکہ آ سکتا ہے تو آپ لوگ وہی اسی پیج پہ ذہنی خاکہ کے نیچے آپ لوگ مائنڈ میپ یہ ذہنی خاکہ یہ بنائیں گے. ذہنی خاکہ آپ لوگ یہ مومنوں کی صفات، حقیقی مومنوں کی صفات، یہ ذہنی خاکہ مائنڈ میپ، اللہ کا ذکر سن کر ڈرنے والے. یہاں پہ اللہ رہ گیا ہے تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ڈرنے والے سب سے پہلی صفت. دوسری صفت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، نیک کاموں میں خرچ کرنے والے. مومنوں کی جو 5 صفات بیان کی گئی تھی آپ لوگ یہ ذہنی خاکہ مائنڈ میپ آپ لوگ اسی پیج پہ بنائیں گے. جب آپ لوگ مائنڈ میپ بنا لی تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ تو پہلے آپ لوگوں نے دیا ہے تو پھر جواب کا ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ مائنڈ میپ بنائیں اور پھر اس کے بعد جتنی بھی جس طرح بھی ہے تو آپ لوگ وہی سٹارٹ کر لیں. جس طرح سوال نمبر 1 ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے. اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی یہ آپ لوگوں نے پہلے لکھا ہے، پھر اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو آپ لوگ سوال پہلے لکھیں گے پھر سوال کے بعد آپ لوگ جواب اور جواب کا ہیڈنگ دینے کے بعد مائنڈ میپ اور مائنڈ میپ دینے کے بعد پھر آپ لوگ یہ جواب یہ سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں جو الفاظ ہے یہ آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے اور آپ لوگ جو لکھیں گے تو الفاظ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، الفاظ غلط نہ لکھیں. مومن کون لوگ ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنی تمام زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ سوال اور جواب اور جتنی بھی ساری چیزیں یہ آپ لوگ بلو مارکر سے لکھیں گے، پھر پین سے لکھیں گے، اور جو الفاظ ہم نے ہائی لائٹ کی ہے تو آپ لوگ یہ بلیک مارکر سے اگر لکھنا چاہے تو بے شک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حقیقی مومنوں کی صفات۔ حقیقی مومنوں کی صفات مندرجہ ذیل ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے، جو بھی ہیڈنگ ہو اس کی آپ لوگ اوپر لائن بھی چھوڑیں گے اور اس کی نیچے لائن بھی چھوڑیں گے، اور دوسری بات اگر آپ لوگ لکھنا ہے تو آپ لوگ اسی طرح آ جائے جس طرح یہ صفات ہے، پھر ڈرنے والے، تو یہ جتنی بھی یہاں پہ یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ترتیب کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں نے جس طرح پہلے میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیا اور پھر اس میں آخر میں اور زیادہ جگہ چھوڑے، نہیں، آپ لوگ ایک ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھیں۔ یہ تو نوٹس ہیں، نوٹس میں ہم نے لکھے، لیکن آپ لوگ جب نوٹ بک میں لکھیں گے تو آپ لوگ بہت زیادہ خوش خط اور ان سب چیزوں جو فارمیلٹیز ہے یہ ساری چیزیں پوری ہونی چاہیے، انڈر لائننگ اور پیج ریڈی کرنا اور فنیشنگ لائن اور ان سب چیزوں کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ڈرنے والے مومنوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے، سچے مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی تمام تر عبادتوں کے باوجود جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین اور ایمان زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں گناہوں کے ارتکاب کا خیال تک نہیں آتا، ارتکاب کرنا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری صفت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومنین اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات مانیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کریں، اس لیے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، شیطان کے دھوکہ میں نہیں آتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے۔ ہم نے جو بیان کیا تھا مومنین کی تیسری صفت توکلت علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ سچے مومن ہر وقت اپنے پروردگار پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ کسی مشکل سے نہیں گھبراتے اور ہر حال میں صبر و شکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی صفت نماز قائم کرنے والے۔ ایک سچا مومن کبھی بھی اپنے رب کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اپنی عبادات سے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پانچویں صفت نیک کاموں میں خرچ کرنے والے۔ سچے مومن کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال میں سے دل کھول کر نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ کبھی صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ سے منہ نہیں موڑتے۔ تو یہ سوال نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ فنیشنگ لائن دے دیں گے۔ اگر سب پیج میں 1-2 لائن ہے تو آپ لوگ دوسری پیج پہ چلے جائیں، اگر لائن زیادہ ہے تو بے شک آپ لوگ اس سوال کی نیچے سٹارٹ کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سوال نمبر 2 کا جو ذہنی حقہ ہے وہ جواب کے آخر میں ہے، لیکن یہ آپ لوگ سب سے پہلے بنائیں گے، جس طرح وہاں پہ طریقہ پہلے سوال میں نے طریقہ بتا دیا، تو یہاں دوسری سوال میں آپ لوگ اسی طرح کریں گے کہ پہلے سوال لکھیں گے، سوال نمبر 2، لیکن یہ مارجن لائن کے اس سائڈ ہے، یہ آپ لوگ اس سائڈ پہ لکھیں گے، مارجن لائن کے اس سائڈ آپ لوگ یہ سوال لکھیں گے، سوال نمبر 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو پھر اس کے بعد 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے، جواب کا ہیڈنگ دے دیں گے، اور جواب کا ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگ ذہنی حقہ اس کا ہیڈنگ دے دیں گے، ذہنی حقہ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ پس منظر اور یہ ہیڈنگ وغیرہ یہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ لوگ اسی طرح کریں گے۔ پس منظر: مسلمان کافی عرصے تک کفار کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے کفار کی جڑ کاٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ
کفار کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ تجارتی قافلے اور مسلمانوں کی حفاظتی دستے کا آمنا سامنا، وہاں پہ تو ہم نے پس منظر بتا دیا۔ ابھی یہاں پہ جو ذکر کی رہی ہے کہ تجارتی قافلے اور مسلمانوں کے حفاظتی دستے کا آمنا سامنا۔ سن 2 ہجری میں ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ مکہ سے تجارت کے غرض سے شام گیا۔ واپسی پر اس قافلے کا گزر مدینہ سے ہونا تھا۔ مدینہ کی شاہراہ پر حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا تھا۔ اس دستے کو دیکھ کر ابو سفیان ڈر گیا کہ یہ مسلمان ہمارا مال لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے واپس ہوا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، ایک گروہ یا اس گروہ سے مراد ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مال لے کر مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 50,000 اشرفی کی مالیت کا سامان تھا۔ انہوں نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ مسلمان انہیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ ابو جہل کا جنگی لشکر۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا وہ جنگی لشکر تھا جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بدر کی میدان کی طرف جا رہا تھا، اسلحے اور جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ یہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، وہ مرفوع ساری چیزیں اس کے پاس تھی۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے مقابل جنگ کے لیے تیار تھے۔ یہاں پہ سوالات مکمل ہو گئی۔ یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ فنشنگ لائن۔ پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں عبارات کی طرف، لیکن یہ تو مائنڈ میپ ہے، تو یہ مائنڈ میپ سب سے پہلے یہ سوال کے ابتدا میں بناتا ہے، جس طرح پہلے میں نے بتایا۔ جو کیا تھے دو گروہ کون سی تھی؟ ایک جنگی لشکر جو اس کا سربراہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ایک تجارتی قافلہ، اس کا سربراہ اس کس کی نگرانی میں؟ ابو سفیان کی نگرانی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ ایک حفاظتی دستہ تھا۔ پھر یہاں پہ یہ سوالات مکمل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں عبارات کی طرف، لیکن یہاں پہ تو سوال نمبر 3 ہے، آپ لوگ بک سے لکھیں مندرجیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو مفہوم جب آ جائے تو پہلے آپ لوگ ترجمہ بھی لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگ مفہوم کریں گے۔ لیکن اگر یہ نظر نہیں آ رہا تو بے شک آپ لوگ یہ کتاب سے بھی لکھ سکتے ہیں جو صفحہ نمبر 3 پہ ہے، عبارت ہی آیات مبارکہ آپ لوگ وہاں سے لکھیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ یہ اعراب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، زبر زیر، اور یہ زبر زیر آپ لوگ بلیک مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ترجمہ خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ترجمہ خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ مفہوم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم پر آپس کے تعلقات درست رکھے جائے اور اس کے ہر حکم کو مانا جائے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ نکال دے، باہمی اختلافات پیدا نہ کرے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا ہوا، چنانچہ حکم ہوا کہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے آپ سلم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ سلم نے اس کی بڑی منصفانہ تقسیم کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں آپ لوگ رکھیں، یہ عبارت یہاں پہ مکمل ہو گیا تو آپ لوگ دوسرا جو عبارت ہے، عبارت نمبر بھی آپ لوگ الگ پیج پہ لکھیں گے۔ اس پیج پہ آپ لوگ یہ نہیں لکھیں گے، اگر جگہ زیادہ ہو کم ہو جس طرح جو بھی ہو، لیکن آپ لوگ یہ دوسری عبارت دوسرے پیج پہ آپ لوگ لکھیں گے۔ آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں گے عبارت نمبر بی یا 2، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، ترجمہ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ مفہوم، اس آیت کا نزول غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم پر ہوا۔ یہاں مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان لایا جائے اور ان کے فیصلے کو سچ مانا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مال غنیمت کا 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔
یہ طریقہ بعض لوگوں کو پسند نہ آیا، چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اسی صورت سچے مومن کہلا سکتے ہو کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو۔ عبارت نمبر 2 یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ جائیں گے عبارت نمبر 3 یا عبارت نمبر جیم کی طرف، لیکن یہ آپ لوگ الگ پیج پہ لکھیں گے۔ عبارت نمبر جیم یہ آپ لوگ الگ پیج پہ، یہاں پہ آپ لوگ فنیشنگ لائن لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ الگ پیج پہ چلے جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ترجمہ، جب انہیں اس کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مفہوم، اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سچے مومن وہ ہے کہ جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ اسے سچ مانتے ہوئے اطاعت سے سر جھکا دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر اور ہر حکم پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کا یہ الدرس الاول الف یہ مکمل ہو گیا۔ آپ لوگ یہاں پہ فنیشنگ لائن لگائی، آپ لوگ یہ جتنی بھی فارمیلٹیز ہے، فنیشنگ لائن، مارجن لائن، یہ ہائی لائٹنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کریں گے۔ آپ لوگ یہ رائٹنگ وغیرہ پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ خوش خط لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، لیکن الفاظ غلط نہ لکھیں۔ اور آپ لوگ کا جو ہوم ورک ہے تو الفاظ مانی تو ہم نے پہلے دیے تھے، آیات کے تراجم وغیرہ بھی آپ لوگوں نے یاد کی۔ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ آپ لوگ سوال نمبر 2 اور جس طرح عبارات ایک ایک یاد کرتے جائیں۔